تو میں دوبارہ اپنا مائک بات کروں گی ارشد بھائی کی طرف. جی ارشد بھائی, آپ کیا اتنی دوستی کی بات کر کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ذرا آپ کچھ گوش گزار کیجیے ہمارے سامعین کے لیے. ہمارا جو یہ میں بھی اس کا حصہ ہوں, جو اردو ادب کا جو گروپ ہے جی جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا گروپ ہے یہ, ادبی گروپ ہے, آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ مجھے تو بہت بزی کر دیا اس نے. اچھا. تو روزانہ ہمارے جو اس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ روزانہ کوئی اچھی ایک بات بھیجتے ہیں. تو آج کی بات جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جو میں نے آج صبح اس پہ شیئر کی تھی. اپنی زندگی میں 2 دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں. ویری گڈ, کیا بات. اچھا یہ شعر نہیں, یہ حکایت ہے. جی. تو حکایت پہ بھی ہم واہ کہہ سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. ہے نا, تو آپ پریشان کر دیا آپ نے. ہم تو واہ کہہ کے ایسا لگ رہا ہے مجرم ہو گئے. جان نکال واہ واہ, یہ شعر نہیں ہے, یہ حکایت ہے. راشد بھائی آپ کی حکایت پہ واہ واہ. جی, تو 2 دروازے کھلے رکھنے چاہیے. اپنی زندگی میں 2 دروازے کھلے رکھنے چاہیے. ایک اپنی غلطی ماننے کا, ارے واہ, دوسرا دوسروں کو معاف کرنے. ارے کیا بات ہے. آپ نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اب انگریزی میں بھی بتا دیتے ہیں. اب دیکھیں, دس از دا وے وی ہیو ٹو لرن, ناٹ اونلی لینگویج, اونلی لائک وہ تہمیز, وہ کہتے ہیں نا تہذیب و تمدن بھی ہمیں اس سے سیکھنا ہے کہ 2 doors we always leave it open in our life. One door is for that accepting our faults. Yes. Introspection we call it introspection, that okay I did this, I did wrong this, oh because of me this has happened. اور یہ ہمارے اتنی بڑی بیماری ہے تو راشد بھائی کہ ہم لوگ اپنی اس بات کو انکلوڈنگ مائی سیلف کہ ہم اپنی بات مانیں. کوئی بھی جھگڑا ہو گیا, کوئی بھی بدمزگی ہو گئی, اب میں نے ان پہ الزام لگانا, انہوں نے میرے اوپر الزام لگانا, اور میں یہ کہوں گی کہ بھائی یہ تو میری تو غلطی تھی نہیں, تم نے یہ کہا تھا, تم نے بھویں اوپر کی تھی, تم نے آنکھیں نیچے کی تھی, تم نے تیز بولا تھا. سو ایکچولی یو آر گیونگ لائک دا میڈیسن آف میکنگ ریلیشن شپ سو پیور اینڈ بیوٹیفل. اور جو ٹوگیدرنیس کا آپ نے بتایا نا, یہ جو ساتھ رہنے کا اور ریلیشنس کو جوڑنے کا, یہ جو آپ نے نسخہ بتا دیا, یو گیو دا ٹپس ٹو کیپ دا ریلیشن شپ سو بیوٹیفل, کہ 2 دروازے کھلے رکھنے ہیں. ایک اپنی غلطی ماننے کا, دوسرا دوسرے کو معاف کرنے کا, اینڈ دوسرا کیا فورگیونیس. جی اچھا, مولانا رومی کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ حکایات ہیں, تو میرے خیال میں ان کو تمام لوگوں کو پڑھنا چاہیے. آج صبح میں نے بھی ایک شیئر کیا تھا واٹس ایپ گروپ میں اردو ادب کے, بہت اچھی لگی ان کی مجھے ایک حکایت پڑھی میں نے کہ کسی نے مولانا سے پوچھا کہ کون سی موسیقی حرام ہے. مولانا سے پوچھا کسی نے کہ مولانا کون سی موسیقی حرام ہے. انہوں نے کہا امیروں کے پلیٹوں میں گونجتی ہوئی چمچوں کی آوازیں